اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہر اسلامک لائف ولاگس۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ سے جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ جتنی بھی میرے پاس تھوڑی بہت نالج ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اور آج ہم نے جیسے کہ اپنے ٹائٹل میں دیکھا کہ جب بھی آپ کو کوئی اولاد کی طرف سے یا اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی غم اور تکلیف پہنچتی ہے جو ان ایکسپیکٹیڈ ہوتی ہے اور جو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک کی لائف میں کبھی نہ کبھی اس طرح کا وہ موقع ضرور آتا ہے کہ جب اس کے درد اس کو لگتا ہے کہ بس لائف ختم ہو گئی ہے، وہ ڈپریشن میں اسٹریس میں چلے جاتے ہیں لوگ، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اس ٹائم پر آپ جو ہیں اللہ پاک سے اپنا رابطہ جوڑیں، کیونکہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو تکلیف یا مصیبت تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو دور کر دے وہ سزا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سزاؤں سے بچائے اور آزمائشوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی عطا کے بغیر ہم آزمائش پر بھی پورا نہیں اتر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اب بات کرتے ہیں آج حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ ان کے کرتے پر خون لگا کر ان کو والد کو دکھا دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب نہیں رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بہت برا حال تھا۔ اتنا وہ روئے تھے کہ رو رو کر ان کی جو آنکھیں ہیں اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ اور اس ٹائم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے ان کو دعا کے کچھ کلمات سکھائے تھے جو انہوں نے اللہ پاک سے کی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صرف اللہ پاک پہ بھروسہ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن بنا کر رکھا، کبھی یہاں وہاں کسی کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ انبیاء کرام جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی طاقت ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اللہ پاک کی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں جب دعا کی اللہ پاک سے، تو 11 سال بعد اللہ پاک نے ان کو ان کے بیٹے سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا دیا۔ اس سے ہمیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ کی دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ماں باپ جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے بھی جن کے والدین حیات ہیں آپ کوشش کریں کہ ان سے دعا لیں، اور جو ہے جن کے نہیں ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں، کیونکہ صرف ایک پردہ ہوتا ہے اس دنیا سے اس دنیا کا، لیکن جو آپ کے والدین کی محبت ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ خیر، ہم یہاں بات کر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کا۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے، آپ قرآن پاک میں دیکھ لیجئے گا، آپ کنفرم کر لیجئے گا اس دعا کو۔ انما اشکو بثا و حزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس کی میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ پاک کے حضور اپنی جو غم اور مصیبت ہے اسے پیش کرتا ہوں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو وہ کچھ بھی جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت پیاری آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے۔ آپ کو زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو آپ اللہ پاک کے حضور انہی دعائی کلمات کو پڑھیں، جتنا آپ کا دل کرے، جب آپ کا دل کرے، نمازوں کے بعد اس کا ذکر کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رب، تمام انبیاء کا رب، تمام جہانوں کا رب ہی ہمارا رب ہے، تو وہ ہم سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی اپنی باقی بندوں سے کرتا ہے۔ یہ ہم نے اس کو بتانا ہے کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز انکریجنگ لگ رہی ہیں۔ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں تک بھی اویئرنیس پہنچے۔ اور جی بس یہاں ولاگ کے حساب سے دیکھا جائے تو بس میں ڈرارس کی کلیننگ کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان اور مبارک از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، تو ساتھ ساتھ کلیننگ اور پریپریشن بھی چل رہی ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، اس سے ریلیٹڈ بھی فل ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ اٹس آل اباؤٹ اسلامک جو ہے ڈیلی ولاگز، اسلامک وے آف لائف، جس کو ہم سب صرف کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، آئی کین نیور بی پرفیکٹ، اینڈ
سو دا ادر پیپل. اور رمضان کے ولاگز آپ کو دیکھنے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. میں انشاءاللہ رمضان کے سب ولاگ آپ سے شیئر کروں گی. اپنی جو بھی روٹین میری ہوگی میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی. میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں. اور یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں ضرور آپ سرچ کیجیے گا، اس کو دیکھیے گا، کیونکہ یہ سب قرآنی دعائیں ہیں اور یہ ثابت شدہ دعائیں ہیں. اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے پاس سے ہو. اور بعض اوقات لوگ اپنے پاس سے بھی وظائف شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ایز فار ایز جب آپ یہ سوچ کے کرتے ہیں نا کہ نام اللہ پاک کا ہے اور اللہ پاک نے عطا کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال انہیں کرنے میں بھی کوئی حرج ہے. لیکن سب سے پہلے جو ہے نا اپنا کنیکشن اور اپنا ریفرنس ہے وہ قرآن اور حدیث سے لیا کریں. اگر قرآن و سنت میں آپ کو چیز مل جاتی ہے تو اس کے بعد اس چیز کو کسی دو رائے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ پھر دی بیسٹ ہو جاتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے بلاگ شیئر کر رہی ہوں. یہاں میں نے پکوڑے بنائے تھے اور پکوڑوں کو دیکھ کر آپ کو رمضان کی افطاری تو یاد آئے گی انشاءاللہ. ہمیں بہت دل سے انتظار ہے رمضان المبارک کا. خیر کا وقت آئے، سب کے لیے خوشیاں لائے، غریب عوام کو بھی ریلیف ملے، امیروں کو بھی سکون ملے، اور اللہ پاک جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں پر بھی اپنا کرم کرے، ان کے لیے بھی یہ رمضان ان کی تمام مشکلات کو ختم کر دے. مل کر دعا کیجیے گا اور آمین سے آمین کہہ دیجیے گا. اچھا جی، یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں شمس الامارات کا باڈی اسپرے ہے. اگر آپ کا کوئی یو اے ای میں رہتا ہے تو اس کو منگوا لیں. سعودیہ میں یہ بہت اچھا ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، اور آئی تھنک یہ اسلامک یا الکوہل فری ہے. اب اس کے بارے میں آپ کنفرم کر لیجیے گا. ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.